دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لینا اور چینی کو ایک خاص جگہ پر رکھ دینا۔ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ ایک ایک دانہ آپ کے لیے ایک ایک کروڑ روپیہ لے کر آئے گا۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، آپ کے دفتر، ہر مقصد میں کامیابیاں ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کا پہلا دولت والا بدھ ہے۔ آج کے دن مٹھی بھر چینی پر جو کوئی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر آج کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامک مہینوں کی گنتی کے مطابق یہ تیسرا مہینہ ہے۔ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں، تمام کی تمام بیماریوں کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے تو ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ قرض سے نجات کے لیے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے پڑھ لے، قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چینی پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے کاروبار میں بندشیں ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، یقین کیجئے صرف ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی بندشیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، آپ کی اولاد کے حوالے سے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ہیں، یقین کیجئے ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں جس گھر میں مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے بچے ارب پتی ہو جاتے ہیں۔ ان گھر کے بچوں کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ نے مٹھی بھر صاف ستھری چینی لینی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، چینی میں کوئی چیز مکس نہ ہو۔ بعض اوقات باورچی خانے میں، بعض وقت کچن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گرم مسالے وغیرہ یا چاول کے ذرات یا کچھ اور چیزیں چینی کے ڈبے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پہلے چینی کو چیک کر لینا ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز شامل تو نہیں، اور بہترین ایک مٹھی چینی کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنی یہ چینی صاف ستھری ہوگی اتنا ہی بہترین طریقے سے یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، اور یقین مانیں یہ وظیفہ کرنے کے بعد دولت تو آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ قیمتی وظیفہ، یہ قیمتی عمل صرف ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کے معاملاتوں میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بعض اوقات نظر بد ہو جاتی ہے، اور اتنی خطرناک نظر بد ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ بستر پہ پڑ جاتے ہیں، ہم لوگ بستروں پر لیٹ جاتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو ٹیسٹ کروانے کا ڈاکٹر کہتا ہے تو ٹیسٹ کی رپورٹ بالکل ٹھیک آتی ہے۔
اللہ والوں یہ نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے کاروبار آپ کا عروج پر تھا، بہترین چل رہا تھا، گھر کا نظام ایک دم بہترین چل رہا تھا، لیکن اب گزارا مشکل ہو رہا ہے، کاروبار بھی وہی ہے اور آپ بھی وہی ہیں، محنت پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں، پھر بھی ریزلٹس 100% نہیں مل رہے، ریزلٹ آپ لوگوں کو 20% مل رہا ہے اور محنت آپ لوگ 200% کر رہے ہیں۔ اس ایک تسبیح کو ایک مٹھی چینی پر پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ والوں یہ عمل ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار اس عمل کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ اور آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور پہلا دولت والا پیر ہے، پہلا دولت والا بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ لوگوں نے مٹھی بھر چینی پر یہ خاص تسبیح، اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ خاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ، یہ عمل ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹوں کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے نہیں کرتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الاول کی جب بھی 6 تاریخ آئے گی آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس بادشاہ وظیفے کو ضرور چند منٹ نکال کر اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والے اگر خزانے بھی مانگیں گے، من پسند نوکری مانگیں گے، من پسند شادی بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں
کہ आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि माह रबीउल अव्वल की 6 तारीख पहला बुध का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है, और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्वीर पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आपका ताल्लुक इंडिया शहर से है या फिर आपका पाकिस्तान से है, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, बस आप लोगों ने माह रबीउल अव्वल की 6 तारीख पहला बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कह दे आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह रबीउल अव्वल की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिशों के कतरों की तरह बरस रही हैं, और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता, भिखारी, फकीर बनकर माह रबीउल अव्वल की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं वो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफे पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं तो फिर किराए के मकान पर रहते तो जाती घर के लिए पढ़ लें। आप लोगों ने अगर कर्ज ले लिया है और कर्ज बहुत ज्यादा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए, मुकम्मल खुलासी के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, आपका कहना नहीं मानती और आपकी माशरे में शर्मिंदगी हो रही है, तो फिर अपने बच्चे को फरमा बरदार बनाने के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर शोहर नाफरमान है, गालियां देता है और आप चाहते हैं कि शोहर की मैं मोहब्बत तक पहुंच जाऊं, शोहर की मोहब्बत का हिस्सा बन सकूं, तो फिर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को उस लिए भी पढ़ सकते हैं। घर से बेसुकूनी, बेबरकती के खात्मे के लिए भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना, पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। माह रबीउल अव्वल की 6 तारीख है, पहला बुध का दिन है। अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत, तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट को निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि माह रबीउल अव्वल की 6 तारीख पहले बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। माह रबीउल अव्वल का ये खास अमल है, ये खास वजीफा है, ये खास रहमतों और बरकतों वाली घड़ियां हैं, ये खास कबूलियत की घड़ियां हैं। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श पर बैठा रब सलामती, रहमतें, बरकतें अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है, आज माह रबीउल अव्वल की 6 तारीख है और पहला बुध का दिन है।
مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہم لوگوں نے اللہ پاک سے لو لگانی ہے۔ اب اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا دن ہے۔ خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی تیرے سامنے بیٹھا ہے میرے مولا، روزگار کے لیے بیٹھا ہے تو روزگار عطا فرما، بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میرے مولا تو اگر حکم فرما دے گا تو ہم میں سے کوئی مرد مجاہد ظاہر ہو جائے گا جو بیت المقدس کو پھر دوبارہ فتح کرے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کرا۔ آج پھر بیت المقدس کو ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پڑ گئی ہے، پھر ایک عمر بن خطاب کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میرے مولا ہم میں سے وہ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو تمام ان فتنوں کا سد باب کرے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اجتماعی دعاؤں کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے، کوئی بے برکتی کا اس کو سامنا ہے تو وہ برکت کے لیے پڑھ لے۔ میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں اگر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو جو بھی حاجت ہے، آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے آپ لوگ مانگ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کری اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے تو آپ لوگ اپنے پاس ایک مٹھی چینی لے لیں، سیدھے ہاتھ میں ایک مٹھی چینی لے لیں اور اپنی مٹھی کو بند کر لیں، اور نیچے چینی کے آپ لوگ ایک پلیٹ رکھ دیجئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی مٹھی سے چینی بار بار گرے اور زمین پر گر جائے، زمین پہ نہ گرے۔ آپ لوگوں نے اپنے مٹھی کے نیچے پلیٹ رکھ لینی ہے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، یہ یا رزاقو ہے، اس نام کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کیونکہ یہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ جب انسان ربیع الاول کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پر رزق اور دولت کی نیت کرتے ساتھ ہی
اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو میرا رب غیب سے رزق کے اسباب ایسے ایسے بناتا ہے کہ اللہ والوں جس طرف وہ قدم بڑھائے گا کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ والوں آپ لوگ اگر در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر پریشان آ چکے ہیں، انشاءاللہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ مٹھی بھر چینی پر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنے سے پہلے یا رزاقو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار آپ لوگ یا رزاقو پڑھیں گے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی پر صرف 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ 11 بار یا رزاقو پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین بھی نہیں، 300 رزق کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ والوں آج اگر صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت مل جائے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بند کاروبار چل پڑے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں مقدر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بس آپ لوگوں نے 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف اور صرف 1 منٹ لگے گا۔ توجہ کیجئے گا، یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلیں گے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جائے گی، مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ آپ نے جب 11 بار یا رزاقو کو پڑھا، اپنی مٹھی کو کھولیے گا اور چینی پر دم کریے گا، پھونک ماریے گا اور دوبارہ سے مٹھی کو بند کر لیجئے گا۔ اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سورۃ الکوثر کو دولت کا کامیاب وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات اور تمام رکاوٹیں، بند کاروبار، انشاءاللہ العزیز آخری حل اس سورت کو سمجھا جاتا ہے۔ آج جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے، کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ڈاکٹرز نے بانجھ پن قرار دے دیا ہے، بڑے بڑے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیے، لاکھوں روپیہ آپ لوگوں نے بہا دیا دوائیوں کے اوپر، اچھے اچھے ڈاکٹروں کو دکھا دیا۔ آج ذرا قرآن کی طرف آؤ، آج ذرا رب کے کلام کی طرف آؤ اور مدد مانگو۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ولادت والے مہینے میں، اس اچھے مہینے میں، اس نور والے مہینے میں، اللہ والوں تو یہ تو رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ عطا کیا۔ اور اس مہینے میں یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لے گا، اللہ والوں اگر وہ بے اولاد ہے، اللہ پاک نرینہ اولاد عطا کریں گے۔ بس آپ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ میرے مولا ابراہیم علیہ السلام کو جب تو 90 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے تو میرے مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے حبیب کا امتی ہوں، اور میرے مولا تو بے شک تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے، اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ تو اللہ والو ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے مانگیے گا، اور نبی پاک کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس وظیفے کے اول آخر درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، جس سے اس کی طاقت اور مضبوط ہو جائے گی، اور نبی پاک کا وسیلہ بھی پیش کریں گے، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ بھی پیش کریں گے۔ اللہ والوں آپ کی دعا تو عرش پہ جائے گی سیدھی، انشاءاللہ حجاب عظمت سے ٹکرا جائے گی، اور آپ کی انشاءاللہ دعا قبول و منظور لازمی ہوگی۔ جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں،
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے مولا اس وظیفے کو کرنے کی توفیق آج پوری امت کو عطا کر دے. آج پوری امت اس وظیفے کی امپورٹنٹ اور اس کی خاصیت کو سمجھ جائے کہ یہ وظیفہ کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. یہ دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ سے آپ لوگ ملاحظہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے. 10 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ 10,000 حاجتوں کو کاغذ پر لکھ لیں گے، اپنی 10,000 حاجتوں کو لکھ کر بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی. اللہ والوں، آپ لوگ جتنا مانگ سکتے ہو آج اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں، رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے. انشاءاللہ خزانے بھی مانگو گے تو مل جائے گا. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ، اور آخری عمل ہے یہ، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یہ اور یا محمد، ان دو ناموں کو پڑھنا ہے. اللہ والوں، یا اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے جس کے معنی ہیں اے میرے معبود. یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے. اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے، یا اللہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا محمد سے اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے. اور جس بندے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی. جس بندے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے اس کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے. اس کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے. آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں، جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کی غیب سے ہو جائے، غیب سے مدد شامل ہو جائے، تو یا اللہ یا محمد کو پڑھیں. اللہ والوں، جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 10 بار پڑھ لیں، مٹھی کھول کر پھونک ضرور ماریے گا. میں آپ کو بتانا بھول گیا. اس کے بعد دوبارہ مٹھی کو بند کر لیجئے گا. وہ تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھیے گا. توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیے گا. پھر دوبارہ مٹھی کھولیے گا، پھونک ماریے گا، مٹھی دوبارہ بند کر لیجئے گا. اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل اور وظیفہ مکمل ہو گیا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. اس جو چینی ہے اس کو آپ پلیٹ میں رکھ دیں. مٹھی کو صاف کر لیں. دعا مانگنا شروع کریں. ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے مانگیں گے اگر اولاد کے لیے مانگیں گے. اگر دولت شہرت کے لیے مانگیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نیت کریں گے. ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وسیلہ اور جلیلہ ان کا پیش کریں گے، اللہ پاک عطا کرے گا. اگر آپ لوگ طاقت چاہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں گے. نبی پاک کا وسیلہ بھی پیش کریں گے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی وسیلہ پیش کریں گے. ان کے وسیلے سے مانگیں گے. دولت شہرت چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان دو نبیوں کا وسیلہ پیش کر دیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. جو مانگو گے مل کے رہیں گی. اور اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے وظیفہ. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے عاشقانہ انداز سے پڑھنا ہے. اب وہ ایک مٹھی چینی، اس کا کیا کریں گے؟ تھوڑی تھوڑی چینی پورے گھر والوں کو کھلا دیں، یا پھر کوئی میٹھی چیز بنا لیں جو پورے گھر والے کھا لیں. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس چینی کو اوپر، مطلب ایک پلیٹ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ لوگ اپنی چھت پہ رکھ دیں تاکہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یا چرند پرندے وہ اس چینی کو کھا لیں. مطلب یہ صدقہ نہیں ہے، یہ دیکھیں دعوت کے طور پہ، یہ دعوت ہے ایک طریقے کی. اس کو صدقے کے ذمر میں چلا جائے گا یہ، لیکن آپ کی ذہنیت کیا ہونی چاہیے کہ میں دعوت کر رہا ہوں اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی. ذہن میں یہ ہونا چاہیے
صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی دعوت کر رہا ہوں۔ جس طرح مہمان کی ہم دعوت کرتے ہیں اور مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں، نبی پاک کی صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے آگے کہ مہمان 10 حصے لے کر آتا ہے، 1 حصہ کھاتا ہے، 9 حصے چھوڑ کر جاتا ہے۔ سوچیں جب آپ لوگ اپنے گھر کی چھت پہ اس پلیٹ کو رکھیں گے، کتنی چڑیاں، کتنی چیونٹیاں، کتنے لوگ آئیں گے اس چینی کو کھانے کے لیے۔ سوچیں، تصور کریں کتنے مہمان آپ کے گھر آئے، کتنی برکتیں اور رحمتیں آ گئیں۔ اللہ والوں، جن کو یہ وظیفہ سمجھ میں آ گیا، یقین کریں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا، یا پھر جو عاشقان رسول ہیں وہ سرکار کی آمد مرحبا، یا پھر سرکار کی آمد مرحبا لکھ دیں، یا پھر نبی پاک کی آمد یا آقا کی آمد، جو آپ کو لکھنا ہے آج کمنٹ میں اچھے اچھے اشعار ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔